أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. 29ویں پارے سورہ الحاقہ کی یہ پہلے رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 38 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. سورہ الحاقہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع 52 آیاتیں 256 کلمات 1430 حروف ہے. سورہ الحاقہ کے اس پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا آنا اور آخرت کا برپا ہونا بیان فرمایا ہے کہ یہ ایسے حقیقتیں ہیں کہ جو ضرور پیش آ کر رہے گی. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے ان قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو اپنے اپنے زمانوں میں آخرت کا انکار کرتے رہے. وہ تمام قومیں آخرکار اللہ کے عذاب کے مستحق ہو کے رہی. اس کے بعد آیت نمبر 17 میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے. اس سورہ مبارکہ کا جو زمانہ نزول ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک اس میں اتنے شدت نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بعد میں کی گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک حدیث ہے مسند احمد میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم کے طرف جا رہے ہیں. میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مسجد حرم میں جا پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں پہنچ کر نماز میں مشغول ہو گئے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوا اور قرآن مجید کو سننے لگا. قرآن کے شان کا میرے اوپر بڑا عجیب اور حیران کن اثر ہو رہا تھا کہ میرے دل میں اچانک یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ شخص ضرور شاعر ہے، جیسا کہ قریش کہتے ہیں. فوراً ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے جو اس سورہ مبارکہ میں ہیں کہ وما هو بقول الشاعر، کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. میں نے دل میں کہا کہ شاعر نہیں تو پھر کاہن ہوگا. اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے کہ وما هو بقول کاہن، کہ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے. تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. یہ سن کر اسلام میرے دل میں گہرا اتر گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہوا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے الحاقۃ، وہ برحق، ملحاقہ، تم کیا جانو کہ وہ برحق کیا چیز ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وما ادراک، اور تو کیا جانے، ملحاقہ، کہ وہ ثابت ہو چکنے والی کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سوالی انداز میں بندوں کو قیامت کے یقینی واقعہ ہونے کی طرف متوجہ فرمانا چاہتا ہے کہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، کہ جھٹلا چکے ہیں قوم سمود بھی اور قوم عاد بھی اس کڑکھڑا دینے والی کی، انہیں قیامت کو. فاما ثمود، پس وہ جو قوم سمود تھی، فاہلکوا بالطاغیہ، پس وہ ہلاک کر دیے گئے
ایک زوردار چیخ کے ذریعے، اور وہ ہوا یہ کہ ایک زبردست قسم کا زلزلہ ان پہ آیا، اور ساتھ ہی ایک سخت آواز کہ جس کی وجہ سے وہ تھے اور بھالا کر دیے گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور وہ جو قوم عاد تھی، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، سو وہ برباد کر دیے گئے تیز سناٹا چھا جانے والے ہوا کے ذریعے، کہ ایسے تیز اور تند ہوا ان پہ آئی کہ جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے تباہ ہو کے رہ گئے، اور ایسے تباہی ان کے مقدر میں آ گئی کہ جس کے بعد اس علاقے میں مسلسل سناٹا چھا گیا، کوئی رہا نہیں، سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ایک تم تیز اور سناٹے والے ہوا کے ذریعے برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ سخرہا علیہم، جو چلایا گیا ان کے اوپر، 7 لیال، 7 رات، و8 ایام، اور 8 دن، حسوما لگاتار، فطر القوم فیہا، پھر تو دیکھے اس میں قوم کو، سرعا، کہ وہ بچھڑ گئے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے گویا وہ تنے ہیں کھوکھلے کھجوروں کے، یعنی ہر طرف بکھر کے رکھ دیے گئے۔ اللہ فرماتے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، پھر کیا تجھ کو کوئی دکھائی دے رہا ہے ان میں سے باقی بچنے والا؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ، اور آیا فرعون اور جو اس سے پہلے تھے، وَالْمُؤْتَفِكَاتُ، اور اس بستی کے رہنے والے کہ جس بستی کو ان کے اوپر الٹا کے رکھا گیا، بالخاطئہ، ان کے خطا کاریوں کی وجہ سے، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم، فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، پس انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے پیغامبر کی، فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، پھر پکڑا ان کو زبردست قسم کے پکڑنے کے ساتھ۔ اِنَّا، بے شک ہم، لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، جس وقت ابالا ہم نے پانی کو، حَمَلْنَاكُمْ، ہم نے سوار کیا تمہیں، فِي الْجَارِيَةِ، ایک چلتی کشتی میں۔ یہ اشارہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان قوم پر اللہ کے آئے ہوئے طوفان کی صورت میں عذاب کا، کہ جب ان پر وہ عذاب آیا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں سوار کیا، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو، جن کو ہم نے بچائے رکھا، اور جس سے آگے چل کر کے تم روئی زمین پہ پھیل گئے ہو، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ، تاکہ ہم کر دے اس واقعہ کو تمہارے لیے تذکرہ، نصیحت کا ذریعہ، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور تاکہ یاد رکھے اس کو یاد رکھنے والے کان۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب پھونک مارا جائے گا سور میں، نفخۃ واحدۃ، ایک ہی مرتبہ پھونک مارنا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور اٹھائے جائیں گے زمین اور پہاڑ، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پھر کھوٹ دی جائیں گی، ایک ہی بار کھوٹ دیا جانا، یعنی جب ایک ہی مرتبہ زلزلے کا جھٹکا اس پہ آئے گا، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پھر اس دن ہو پڑے گا ہو پڑنے والی، یعنی قیامت۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور پھٹ جائے گا آسمان، فَهِيَ، پس وہ یومئذ اس دن، واہیہ، بکر رہا ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا، اب ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ بھئی جب زمین کے اندر یہ پونجال ہوگا، آسمان کے اندر تھوڑ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوگا، تو فرشتے کہاں ہوں گے؟ تو اللہ فرماتے وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا، اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور اٹھائیں گے تیرے رب کے تخت کو، فوقہم، اپنے اوپر، یومئذ اس دن، 8، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش عظیم کو 4 فرشتے اٹھا رہے ہیں، جن کی بزرگی اور عظمت کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اس دن کو ان 4 کے ساتھ 4 اور لگیں گے، جس سے کہ تفسیر عزیزی میں اس کے عدد کی حکمتیں بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ اس دن، تعرضون، جب تم سامنے کیے جاؤ گے، لا تخفى منکم خافیہ، چھپے نہیں رہے گی تمہاری کوئی چھپائی جانے والی بات۔
جس بات کو چھپانے کا مستحق سمجھا جاتا ہے اور تم چاہو گے کہ اس کو چھپایا جائے، لیکن چاہت کے باوجود اس چھپائی جانے والی بات کو چھپا نہیں سکو گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، پس وہ کہ جس کو دی گئی اس کے اعمال نامہ بیمینہ دائیں ہاتھ میں، فیقول، پس وہ کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ، آؤ پڑھو میرے اس اعمال نامے کو، انی ظننت، بے شک میرا